ڈیلی ورلڈ کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم دوستو، ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ امریکہ کے ایک بدنام ترین مجرم سے سیکیورٹی اداروں کے مشیر تک ایک شخص کی حیرت انگیز داستان حیات جو کسی فکشن مووی سے بھی زیادہ حیران کن ہے مگر سچی بھی ہے۔ 8 چہروں والے اس شخص کے پیچھے ایک زمانے میں لاتعداد افراد تھے جو اس کے دھوکے بازیوں کے شکار کے علاوہ FBI اور پولیس اہلکار تھے تاکہ اسے گرفتار کر سکیں۔ اس شخص کی ڈرامائی، رومانوی، ایکشن اور سنسنی سے بھرپور زندگی پر ایک بہترین فلم بھی تیار ہوئی جسے آسکر ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص سے واقف نہ ہوں مگر فلم کا نام تو سنا ہوگا، کیچ می اف یو کین۔ ذہن میں گھنٹی بجی۔ فرینک اباگنیل جونیئر وہ شخص ہے جس کا کردار فلمی پردے پر لیونارڈو ڈی کیپریو نے ادا کیا، جبکہ ان کو پکڑنے والے FBI ایجنٹ کے روپ میں ٹام ہینک جلوہ گر ہوئے۔ اپریل 1948 میں پیدا ہونے والے فرینک کے والد ان کے بچپن میں الگ ہو گئے تھے۔ دکانوں سے اشیاء چوری کر عادی ہو گیا تھا۔ والد کی جانب سے فرینک کو کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگی چیزیں خرید کر دوبارہ واپس فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس دھوکے بازی کی پکڑنے کے بعد فرینک کو بوڑھے لڑکوں کے اسکول بھیج دیا گیا اور 16 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ گئے۔ گھر سے بھاگ کر پہلے تو انہوں نے اصل عمر سے 10 سال زیادہ زہر کرنے والا ڈرائیونگ لائسنس بنایا اور مفت پروازوں کے لیے خود کو پام ایم ایئر لائنز کا پائلٹ ظاہر کرنے لگے۔ اس زمانے میں پام ایم کے علاوہ دیگر فضائی کمپنیاں پروفیشنل پائلٹس کو طیاروں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کیا کرتی تھی، جن کا فرینک نے بھرپور فائدہ اٹھا کر لاکھوں میل کا سفر کیا۔ پائلٹ کی حیثیت سے ہوٹلوں میں مفت قیام و قیام کیا اور مختلف سہولیات سے بھی مستفید ہوتے رہے۔ کاٹ پٹ میں پائلٹوں سے بھی گپیں لڑائیں اور کئی بار طیاروں کو بھی چلا کر آٹو پائلٹ پرواز کی۔ پولیس کی تحقیقات کے بعد انہوں نے قانون کی دنیا میں قدم رکھا اور ایک جعلی لا ڈگری حاصل کر کے لوزیانہ اسٹیٹ اٹارنی جنرل آفس میں کام کرنے لگے۔ جب ان کے حوالے سے شکوک سامنے آئے تو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ گئے اور خود کو ڈاکٹر کے طور پر پیش کیا۔ یہ کردار اتنی خوبی سے ادا کیے کہ ایک مقامی اسپتال میں سپروائزر بنا دیے گئے اور اس حیثیت میں مریضوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ بحیثیت مجموعی 8 مختلف شخصیات بن کر انہوں نے 5 سال میں لاکھوں ڈالرز کا فراڈ کیا اور پھر FBI کی تحقیقات پر فرانس پہنچ گئے مگر پکڑے گئے اور 6 ماہ تک جیل میں رہے۔ بعد میں مزید 6 ماہ سویڈن کی جیل میں گزارے اور جب انہیں امریکہ ڈیپورٹ کیا گیا تو طیارے سے فرار ہو گئے مگر پکڑے گئے اور دوبارہ فرار ہو کر آخرکار 12 سال کے لیے جیل میں بھیج دیے گئے۔ 5 سال گزرے تھے تو انہیں FBI نے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ چیکوں کے فراڈ میں مدد کریں گے۔ سیکیورٹی مشیر کے کیریئر کا آغاز ہوا۔ لگ بھگ 40 سال تک FBI کے ساتھ کام کرتے رہے، جس دوران اپنی ایک کمپنی کا بھی آغاز کیا۔ ویسے تو فلم کی کہانی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ فلم میں 1963 کا عہد دکھایا گیا جب فرینک کا خاندان مختلف مسائل کے باعث ایک بڑے گھر سے ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوا اور فرینک کو ایک پبلک اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ جب والدین کی طلاق ہوئی تو فرینک گھر سے بھاگ گیا اور پیسے کی ضرورت پر فراڈ کرنے لگا اور آہستہ آہستہ اعتماد بڑھتا گیا تو پہلے ایک پائلٹ بن کر پام ایم کے پے ورکس چیک کی جعل سازی کرنے لگا اور لاکھوں ڈالر کمائے۔ اس دوران ایک FBI ایجنٹ کارل ہنٹری نے بینک کو ایک ہوٹل میں دریافت کر لیا مگر فرینک اسے یہ یقین دلا کر فرار ہو گیا کہ وہ سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہے۔ ڈاکٹر اور وکیل بن کر بھی لوگوں کو دھوکے دیے اور ایک ہسپتال کی ورکر کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے والدین سے شادی کی درخواست کی۔ آگے کیا کچھ ہوتا ہے اور FBI ایجنٹ کیسے اسے پکڑتا ہے، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ حقیقی زندگی میں فرینک گھر سے بھاگنے کے بعد کبھی اپنے والد سے نہیں ملے مگر فلم میں اسے الٹ دکھایا گیا۔ فلم کے لیے لیونارڈو ڈی کیپریو کے لیے 100 سے زائد ملبوسات کا استعمال کیا گیا۔ فلم کے لیے 140 لوکیشن پر پوسٹنگ صرف 52 دن میں مکمل کی گئی۔ فلم میں جس مرکزی کردار کا نام بدل دیا گیا وہ فرینک کو پکڑنے والے FBI ایجنٹ کا تھا۔